حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عام مسلمان ٹوک سکتا تھا. ایک مجمع میں خطبہ دے رہے ہیں اور ایک شخص کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ آپ کا کرتا کہاں سے وجود میں آ گیا؟ یہ کرتا جو آپ نے پہنا ہے یہ ان یمنی چادروں کا بنا ہوا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور مال غنیمت میں سے ہر مسلمان کو برابر حصہ ملا تھا. جتنا ٹکڑا ہر ایک کے حصے میں آیا تھا اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہیں بھی ہمیں طویل القامت انسان، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ معلوم ہوا جس کو ہم کہیں گے there's something wrong somewhere، کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، آپ نے شاید خیانت کی ہے، اپنے لیے مال غنیمت میں سے حصہ زیادہ لے لیا ہے. ایکسپلین کیجئے مجمع عام کے اندر. اور یہ عمر کون ہے جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرا رہے ہیں، جن کا جو ہے دبدبہ اس وقت کی دنیا پر کتنا ہے، وہ ہے یہ عمر. اور اس کو ایک عام آدمی جو ہے کھڑے ہو کر ٹوک رہا ہے. جواب دیجئے. آپ غصے نہیں ہوئے؟ آپ نے یہ نہیں کہا یہ میرا نجی معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟ نہیں، آپ نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ تم اس کو بیان کرو. انہوں نے کھڑے ہو کر بیان کیا کہ نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دے دیا تو اس سے آپ کا یہ کرتا بنا ہے. اس پر پھر انہوں نے کہا، اور یہ کون تھے؟ سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا. لیکن یہ سنتے ہی کہا، الآن نسمع ونطیع، اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. جو شک پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، آپ کی طرف سے وضاحت آ گئی. اب آپ جو حکم دیں ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. گویا کہ وہ اپوزیشن نہیں تھی وہاں کہ ہر حال میں اپوز کرنا ہے، حکومت کی طرف سے صحیح بات آئے تب بھی اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کی ٹانگ گھسیٹنی ہے ہر حالت میں. یہ نہیں، یہ آج کی شیطانی جمہوریت ہے. وہاں جمہوریت بہترین شکل میں تھی کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے. حضرت عمر نے ایک آرڈیننس نافذ کر دیا کہ آج کل یہ مہر بڑے بڑے باندھنے لگے ہیں لوگ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے زیادہ مہر نہیں باندھا جائے گا شادی میں. ایک خاتون نے راہ چلتے ہوئے روک لیا، عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے، جو نہ اللہ نے لگائی نہ اللہ کے رسول نے لگائی. اس لیے کہ قرآن مجید میں تو قنطار کا لفظ بھی آیا ہے کہ اگر تم نے کسی بیوی سے شادی کی اور ڈھیروں سونا اسے دیا ہو مہر میں، تو اب اگر طلاق دو گے تو اس میں سے ایک تولہ بھی واپس نہیں لے سکتے. تو جب قنطار کے اندر قرآن کہہ رہا ہے مہر ہو سکتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ نہ اللہ کے رسول نے کوئی حد لگائی. تو حضرت عمر نے فرمایا، آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا ہے اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیا. یہ نظام حکومت جو ہے یہ دے کر بھیجے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر فرد کی بنیادی ضرورتوں کی ضمانت، صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صوبائی شہر اس کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے. وہاں دیکھا بازار میں ایک بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جو وہاں کے والی تھے انہوں نے کہا بس یہ یہودی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا تو بھیک مانگ رہا ہے. حضور حضرت عمر نے فرمایا، یہ جوان ہوتا تم اس سے جزیہ لیتے کہ نہیں؟ اب اگر یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو تم پر حق ہے، اس کا وظیفہ مقرر کرو. یہ مسلمان کی بات میں نہیں کر رہا، یہودی کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں کہ اس اسلامی ریاست میں جو شخص بھی رہے گا اس کی ساری بنیادی ضروریات جو ہے ان کی کفالت یہ ریاست کے ذمے ہے. یہ معاشرہ، یہ نظام، اور اسی لیے پھر آیا اس میں کہ جب عرب میں تو حضور نے اس کو قائم کر ہی دیا، پھر جب عرب سے باہر اس کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جہاد اور قتال کی شکل میں شروع ہوا، تو رستم جو سپہ سالار ایران تھا اس نے عربوں سے پوچھا کہ آپ ہم پر کیوں چڑھ دوڑے ہیں؟ پہلے بھی آپ لوگ آتے تھے، قبائلی ریڈز کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، کہ اس دفعہ آپ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، کیا وجہ ہے؟ تو جو جواب انہیں دیا گیا ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ ہے در حقیقت آنکھیں کھول دینے والا، اور وہ ہے سنہری حروف میں قیامت تک اس کو پرزرو کیا جائے. انا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آیا کرتے تھے اپنے مفاد کے لیے، لوٹ مار کے لیے آیا کرتے تھے، خود آتے تھے، لیکن اب ہم بھیجے گئے، ہم خود نہیں آئے. اللہ نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہمیں. انا قد ارسلنا، ناؤ وی آر آن اے مشن. ہم لوٹ مار کے لیے نہیں آئے، ایک مشن ہے، اسلام کا پیغام دنیا کو پہنچانا اور اسلام کا نظام قائم کرنا. انا قد ارسلنا لنخرج الناس
من ظلمات الجہالت الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام. ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم انسانوں کو، نوع انسانی کو، جاہلیت، کفر، شرک، اس کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور بادشاہوں کے جور و ستم، ظلم کے پنجے سے چھٹکارا دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام کے ساتھ متعارف کرائیں. یہ ہمارا مشن ہے. ہم اس لیے آئے ہیں، لوٹ مار کرنے نہیں آئے. یہ ہے در حقیقت دین حق کی تکمیل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ دونوں چیزیں جو اللہ سے لی ہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی کے ذریعے سے ریسیو کی ہیں، وحی کی اس کھڑکی کے ذریعے سے جو کچھ آپ نے لیا ہے آپ کی روح کے اینٹینا نے. اس لیے کہ جو وحی آتی تھی وہ حضور اپنے ان کانوں سے نہیں سنتے تھے، فرشتے کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. یہ جو وحی ہے یہ براہ راست فرشتہ حضور کے قلب پر نازل کرتا تھا. تو یہ جو آ رہا تھا اینٹینا، روح محمدی کا اینٹینا ریسیو کر رہا ہے وحی کو، یہ سلسلہ جو ہے دو اعتبارات سے مکمل ہو گیا. بنیادی ہدایت قرآن میں مکمل، اور دین، نظام، زندگی گزارنے کا اجتماعی نظام. اس لیے کہ جہاں تک انفرادی اخلاق کا تقاضا ہے، انفرادی اخلاق کے ضمن میں انسان پہلے سے جانتا ہے. میں اپنے پہلے خطاب میں عرض کر چکا ہوں، اخلاقی حس انسان میں ودیت کی گئی ہے. نیکی اور بدی کا احساس اور امتیاز اور فرق اور تمیز یہ نفس انسانی کے اندر الہامی طور پر اللہ نے رکھ دی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. آخر پوری دنیا جانتی ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. اس کی تلقین کے لیے نہیں آئے تھے انبیاء اور رسول. یہ تو انسان جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے. وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے، ہر انسان جانتا ہے. والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے، ان کے ساتھ جو ہے بے اعتنائی کرنا یا انہیں ستانا بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. یہ ہر انسان جانتا ہے. تو موریلٹی جو ہے، بیسک ہیومن موریلٹی، وہ تو نفس انسانی میں ودیت شدہ ہے. البتہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وحی نے افراد کے لیے معین کر دیں. جیسے اگر آپ کبھی مری کی طرف جائیں کسی پہاڑی مقام پر سیر کے لیے، تو جگہ جگہ آپ سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ کتبے لگے ہوئے ہیں، یہاں سپیڈ کم کر لو، اس لیے کہ موڑ آ رہا ہے، اور اس موڑ پر اگر بڑی سپیڈ سے گزرو گے تو نیچے گر جاؤ گے کھائی میں. تو یہ لینڈ مارکس ہیں جو معین کر دیے. دیکھو زنا نہ کرو، دیکھو شراب نہ پیو، یہ تمہارے لیے پروہیبٹڈ ہے، تمہارے لیے، اس لیے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے، تمہارا تمدن تباہ ہو جائے گا، تمہاری سیرت و اخلاق جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. باقی یہ ہے کہ اصل جو ہدایت آئی ہے وہ دین حق کی شکل میں آئی، اجتماعی نظام. اس لیے کہ اس معاملے میں انسان لاچار ہے. انسانی عقل اس نظام عدل اور قسط کو خود اس کو مرتب کرنے سے عاری ہے، نہیں کر سکتی. اس لیے کہ بڑے پیچیدہ مسئلے ہیں. مرد اور عورت کے درمیان تعلق کیا ہو، کس کا کیا مقام ہے. اب یہ مسئلہ آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے پیچیدہ ترین مسائل میں سے ہے. یا تو عورت کو بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بنا دیا گیا، اس کا کوئی حق ہی نہیں سرے سے، اور یا عورت کلیوپیٹرا بن کر اور مصر کی حکومت کی مالک بن کر بیٹھ گئی، تباہ کروا دیا اس نے مصر کو. دو انتہاؤں پہ دنیا ہمیشہ رہی. اس سے فرد اور ریاست کا تعلق کیا ہے؟ زیادہ اختیار ریاست کے پاس ہونا چاہیے یا فرد کے پاس؟ انفرادی آزادی اور حکومت اور ریاست کے اختیارات میں توازن کیا ہو؟ آسان کام نہیں، بہت مشکل کام. اس کا حل صرف اللہ دے سکتا ہے، انسان خود تلاش نہیں کر سکتا. یا ٹوٹلیٹیرین نظام قائم ہو جائے گا، کوئی ڈکٹیٹر ہے، کوئی بادشاہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، باقی سب رعیت ہے اس کی. اور یا یہ ہے کہ جو مادر پدر جمہوریت آج نظر آ رہی ہے کہ جو چاہے قانون بنا دے. دو مردوں کی شادی کا قانون بن گیا، ان میں سے ایک مرد شوہر ہے اور ایک مرد عورت بیوی ہے. یہ حالات ہو رہے ہیں. یہ جمہوریت ہے آج کے دور کی، جو بالکل یوں سمجھیے کہ مادر پدر آزاد ہے. اسی طرح سرمایہ اور مزدوری، اس میں کیا مناسبت ہونی چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ سرمایہ بھی لگتا ہے اور مزدور بھی ہوں گے تبھی تو مل چلے گا. محنت ہوگی، انسانی محنت، لیبر اور سرمایہ ہوگا تو مل لگے گا. اب لیکن یہ کہ جو اس سے منافع ہے اس میں سرمایہ دار کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، مزدور کا کتنا ہونا چاہیے، یہ مسئلہ لا ینحل ہے. انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا. اس کے لیے وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنے پر مجبور ہے. اہدنا الصراط المستقیم، وہ درمیانی راستہ جو معتدل ہو، جس میں انصاف ہو.
کسی کا حق نہ مارا جائے، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے۔ وہ راستہ دین حق کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دیا گیا۔ تو یہ دو مظہر میں نے آپ کے سامنے آج بیان کیے ہیں۔ یہ دو مظہر ہے تکمیل نبوت کے۔ نبوت میں نے کہا تھا اللہ سے لینے والی بات، اللہ سے جو کچھ محمد کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، اللہ نے یہ دو چیزیں دی ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا، قرآن حکیم، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، وہ بھی دے دی قرآن کی شکل میں اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور پھر ایک دین حق کی شکل میں نظام زندگی عطا کر دیا ہے جو عادلانہ ہے، منصفانہ ہے، عدل اور قسط پر بنیاد ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو نبوت کی تکمیل کے مظہر ہیں۔ رسالت کی تکمیل کے ضمن میں ایک بات آج آ گئی ہے، دو باتیں ابھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آئیں گی۔ ایک بات آ گئی ہے کہ آپ سے پہلے تمام رسول معین قوم کی طرف یا معین علاقے کی طرف بھیجے گئے، پوری نوع انسانی کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمی ہو گئی، آفاقی ہو گئی، اور پوری نوع انسانی کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔